والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا وقال تعالى وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اسٹیج پر رونق افروز معزز اکابر علماء کرام، جس میں خاص طور پر شیخ محمد یعقوب صاحب حفظہ اللہ، حضرت مولانا قاری سمیع اللہ صاحب دامت برکاتہم، اور اسی طرح لیاقت صاحب جو ملا لیاقت صاحب ہیں، ہمارے ان تینوں مقررین نے بہت ہی عمدہ اور بہت ہی قیمتی باتیں ہمارے سامنے بیان فرمائی ہیں، اور خاص طور پر ہمارے شیخ محمد یعقوب صاحب نے اپنے نرالے انداز میں جو لوگ سمجھتے ہیں بآسانی، اس انداز میں آج کے حقائق کو ہمارے سامنے بیان فرمایا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اسے ذرا اپنے لیے استہزاء میں نہ لیے بغیر، مذاق میں نہ لیے بغیر، حقیقت کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگیوں میں لانے اور ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی رب العالمین توفیق مرحمت فرما دے۔ ہمارے ان باگل کوٹ کے نوجوان علماء کرام کو حضرت مولانا مفتی عمر فاروق صاحب اور ان کی پوری ٹیم ماشاءاللہ ایک ٹرسٹ قائم کر کے اس ٹرسٹ کے ذریعے ملت کے، سماج کے، اسی طرح تعلیم کے مختلف کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال اس ٹرسٹ کے تمام کاموں میں اخلاص و للہیت پیدا فرمائے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور مزید اللہ ان سے کام لے اور ان کے کام کو دیکھ کر یہ پورا مجمع آپ کے ساتھ ہو، اور جو غیب ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہوں، اور زیادہ اللہ اس ٹرسٹ سے کام لے، اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین مانیے اس وقت ملک میں اتحاد کی بڑی ضرورت ہے۔ اگر ہم جڑے نہیں، اگر ہم بکھر کے رہ گئے، اگر الگ الگ مسلکوں میں رہ گئے، تو دشمن کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ یہ اہل حدیث ہے، یہ جماعت اسلامی سے ہے، یہ تبلیغ سے ہے، یہ بریلوی سے ہے، یہ نظر نہیں آئے گا۔ نظر آئے گا تو یہ مسلمان نظر آئے گا، اور مسلمان کو ختم کرنے کی سازش رچے گا۔ ایسے دور میں ہم اور آپ میں سے ہر ایک کو ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ قرآن نے بھی پکار کے کہہ دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ کیا مطلب ہے؟ آسمان سے لٹکی ہوئی ہے، ہم جا کے پکڑ لیں، تھام لیں، یہ نہیں۔ قرآن نے، اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اسے مضبوطی سے تھامے رکھیں، انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب، آخرت والی زندگی میں بھی ہم کامیاب۔ اگر ہم نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کی، شریعت مطہرہ پر عمل پیرا نہیں ہوئے، تو کیا ہوگا؟ قرآن نے اسے بھی واضح کر دیا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑے مت کیا کرو، کہ یہ وہ ہیں
کہ ہر ایک کو ہم جہنم میں پہنچانے کی فکر کریں، لڑائی لڑتے رہیں اور یہ کوشش کرتے رہیں کہ آپ جہنمی ہیں، یہ جہنمی ہیں۔ آج ہمارے عمر فاروق نے اور ان کی پوری ٹیم نے باگل کوٹ کے اس میدان میں یہ ثابت کر کے دکھا دیا کہ اہل حدیث ہو یا بریلوی مکتب فکر سے ہو یا جماعت اسلامی سے ہو یا تبلیغی سے ہو، یہ ہمارے درمیان میں کسی طرح کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ جی ہاں، ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک نبی کو ماننے والے ہیں، ایک رسول کو ماننے والے ہیں، ایک پیغمبر کو ماننے والے ہیں۔ ہماری کتاب قرآن مجید ہے اور ہمارا دین دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ ہم اس پر عمل کرنے والے ہیں، ہم اسے چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ہم آپس میں بھائی ہیں۔ جی ہاں، الگ الگ راستے جاتے ہیں جنت کے لیے، اس راستے سے بھی ہم جنت میں جائیں گے، اس راستے سے بھی ہم جنت میں جائیں گے، لیکن ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کا کام نہیں کریں گے۔ ہم ہی بڑے مضبوط ہیں اور سامنے والے بڑے کمزور ہیں۔ یہ جہنم کا راستہ ہے، اسے نہ اپناؤ۔ اس طرح کی کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں اتحاد کی بات کرنے والے ہیں، یہاں آپس میں میل جول کی بات کرنے والے ہیں۔ میرے اللہ نے یہی بتایا ہے کہ آپ اس پہ عمل کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑے مت کیا کرو۔ کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، جی ہاں، بزدل ہو جاؤ گے۔ اگر ہم کروڑوں میں ہیں، لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہیں، اور دشمن اگر ہمیں ختم کرنا چاہے، یقین مانیے کہ ہم بزدل ہو جائیں گے۔ جیسے ہمارے بزرگوں نے کہا، ایک مسلمان اندھیرے سے بھی ڈرنے لگ جائے گا، اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگ جائے گا۔ اگر الو گھر پہ آ کے بیٹھ جائے جب بھی ڈرنے لگ جائے گا، اس کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا۔ جی ہاں، میرے رب نے یہ صاف پیغام دے دیا، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، ہم کروڑوں میں ہو کے مدد کی گہار لگا رہے ہوں گے، کوئی ہماری مدد کرے، کوئی ہمارا ہاتھ تھام لے، کوئی ہماری بیٹی کو سہارا دے، ہمارے بیٹے کو سہارا دے، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہوگا۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ گئی ہوگی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں فلسطین کے وہ مظلوم مسلمان، جی ہاں، وہ میرا بچہ چھوٹا سا، جب وہ زخمی ہو چکا تھا، ڈاکٹر نے آ کے یہ کہا، بیٹا میرے پاس تمہارے لیے وہ جو انجیکشن ہوتا ہے کہ جس کے دینے پہ پورا جسم سند ہو جاتا ہے، سند ہونے والا انجیکشن میرے پاس مہیا نہیں ہے۔ میں ایسے ہی تمہارا آپریشن کرنا ہے کہ تمہاری اجازت ہے؟ میرے اس معصوم بچے نے عربی زبان میں جواب دیا تھا، ڈاکٹر آپ جو کچھ کرنا ہے کیجئے، اگر آپ کے پاس نشہ دینے والا، سن کرنے والا انجیکشن نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، آپ اپنا آپریشن کیجئے، اس لیے کہ میرے باپ نے مجھے حافظ قرآن بنایا ہے، میں قرآن کی تلاوت کروں گا۔ میری وہ ماں اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو ہاتھوں میں لے کے پکار رہی ہے کہ ہے اس دنیا میں کوئی میرا مدد کرنے والا، کوئی ساتھ دینے والا، راتوں میں اٹھ کے گڑ گڑانے والا، پکارنے والا کوئی ہے؟ نہیں۔ ہم تو اپنی زندگی میں مگن ہیں، اپنے کاموں میں مگن ہیں، کہاں ہماری ان کے لیے تڑپ ہے؟ کیا میری ماں اٹھ کر نہیں دعا کر سکتی؟ کیا میرے نوجوان رات کی تاریکی میں تہجد پڑھ کے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے میرے ان بھائیوں کے لیے دعا نہیں کر سکتا؟ میرے اللہ نے یہ پکار کے کہہ دیا تھا، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ میرے نبی نے بھی فرمایا کہ جیسے محل میں اینٹیں لگی رہتی ہیں، اسی طرح میرے مسلمان ہیں، میرے ایمان والے امتی ہیں، آپس میں اسی طرح مربوط رہنا، ٹکڑیوں میں بٹنا نہیں ہے، الگ الگ ہونا نہیں ہے۔
یہی وقت کی پکار ہے. لیکن اگر ہم اس پر عمل کیے بغیر اگر اپنے کاموں میں رہ جائیں, کبھی ہم دوسروں کی فکر نہ کریں, ہمارے اندر انسانیت نہ ہو, انسانیت مر جائے, کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ جی ہاں, اللہ رب ذوالجلال نے ایک موقع دیا ہے کہ ہم کو متحد ہونے کا. ہر جگہ ہماری اس بات کی کوشش ہے, اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے پلیٹ فارم سے بھی پوری ریاست میں اور پورے شہروں میں اور خاص طور پہ بنگلور میں پروگرامز کر کے یہ پیغام دیا تھا کہ ہم آپس میں مسلک میں الگ الگ ہو سکتے ہیں. جی ہاں, چلیں گے, اس لیے کہ یہ سارے راستے جنت کو جانے والے ہیں, لیکن کبھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جہنم میں پہنچانے والا نہیں بن سکتا. یہاں ملک والوں کو بھی اور جو بانٹنا چاہتے ہیں ان کو بھی بتا دیا کہ دیکھو یہ مسلمان ہیں, یہاں مسلک میں یہاں الگ الگ راستے پہ رہ سکتے ہیں, لیکن ایمان کی بنیاد پر یہ سبھی ایک ہیں. یہ ہم نے میسیج پہنچا دیا. باگل کوٹ کے غیور مسلمانوں, آج آپ بھی وعدہ کرو کہ ہم بھی ایک دوسرے کا ہاتھ چھوڑیں گے نہیں, ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کے جنت میں جانے والے بنیں گے. میری مائیں بھی, میری بیٹیاں بھی, میری بہنیں بھی ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کے جنت میں جانے والے بنیں گے, جہنم میں جانے والے نہیں بنیں گے. بولو زور سے انشاءاللہ. ایسا نہیں, ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ, اور ایک بار بولیں زور سے انشاءاللہ. اللہ آپ کے انشاءاللہ کو جیسے حضرت عمر فاروق ایمان لائے تھے, صحابہ نے بھی تکبیر کہی تھی, تو ان کی تکبیر مکے کی پہاڑیوں سے گونجتے ہوئے پھر دوبارہ سنائی دی. اللہ عرش تک آپ کی آواز کو پہنچا دے اور پورے ملک میں مسلمانوں کے درمیان میں اتحاد پیدا فرما دے. چونکہ میرا عنوان اصلاحی معاشرہ بھی رکھا ہے. اللہ کا بڑا فضل ہے کہ کئی سالوں سے جامع مسجد میں اجتماعی نکاحوں کا انتظام ہم نے کیا ہے. کیا ضرورت پیش آئی اجتماعی نکاح کرنے کی؟ جیسا کہ ہمارے شیخ یعقوب صاحب نے ذکر کیا, رسم و رواج کی وجہ سے جوان ہونے کے باوجود, عمر کے ایک بڑے حصے میں قدم رکھنے کے باوجود, نہ میری بہن نکٹی ہے, نہ میری بہن کانی ہے, نہ اس کے ہونٹ کٹے ہوئے ہیں, لیکن صرف اور صرف جہیز کی لعنت کی وجہ سے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. بنگلور جیسے شہر میں, مسلم علاقوں میں جوان مسلم بچیاں جن کا نکاح نہ ہونے کی وجہ سے زنا کے دلدل میں پھنسے ہوئے رپورٹ آ رہی تھی. کل قیامت کے دن میرے اور آپ کے محبوب نبی ہم میں سے ہر ایک سے پوچھ لے کہ تمہاری بہن دینی بہن بیٹھی ہوئی تھی, کیوں اس کے نکاح کا تم نے انتظام نہیں کیا؟ کیوں کسی جوان بچے کو اس کے لیے جوڑا نہیں بنایا؟ کیا تمہارے آنکھوں کے سامنے یہ لٹتی رہی, یہ اپنی حیا بیچتی رہی, اپنی عزت کو بازار میں بیچتی رہی, اور تم تماشا دیکھتے رہے, کیا کرتے رہے؟ کیا اس وقت تمہارا ایمان تمہیں جھنجھوڑا نہیں؟ کیا ان بچیوں کا ساتھ دینے کے لیے تم تیار نہیں ہوگے یا نہیں ہوئے؟ وہ اگر ہم سے سوال کر لے, ہم جواب نہ دے پائیں, ایسا نہ ہو. اس لیے ہم نے ایک تحریک شروع کی کہ جی ہاں, جن کو اللہ نے مال دیا ہے, جن کو اللہ نے صاحب ثروت بنایا ہے, جہاں اپنی بچی کا نکاح کراتے ہیں وہیں ہماری ایک غریب بہن کے بھی نکاح کا انتظام کروا دیں, تاکہ اس کا گھر بھی آباد ہو جائے, اس کی زندگی بھی بس جائے, اور اس کی اولاد بھی ہو جائے, اور اس کے گھر میں ہنسیاں خوشیاں آ جائیں. اس وجہ سے
ہم نے یہ کام شروع کیا۔ ایک ہفتہ پہلے منگلور کی ایک بڑی شخصیت میرے پاس آئی ملاقات کے لیے۔ انہوں نے مجھ سے کہا مولانا میرے بچے کے نکاح میں نے 10 غریب بچیوں کو اسی اسٹیج پہ نکاح کروایا، اللہ کا شکر ہے نکاح ہو گئے۔ اب میری بچی کا نکاح بھی طے پایا ہے، میں نے 10 کے بجے 20 کا نکاح کرنے کا ارادہ کیا۔ میرے بچے بھی میری بچیاں بھی گھر میں آ کر میرے پاس بیٹھ کر کچھ مشورہ کرنا چاہا۔ میں اپنی بچیوں کے ساتھ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ گیا، پوچھا کیا ماجرا ہے، کیا مشورہ کرنا چاہتے ہیں؟ بچے نے بھی کہا ابا آپ کی نیت بڑی اچھی ہے، مجھے آپ کی نیت میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک ہم سب بہنوں کی بھائی کی گزارش ہے کہ ہمارے اسٹیج پر ہماری غریب بچیوں کو بٹھا کر نکاح نہ پڑھائیں۔ آپ کی یہ بیٹی اس کا الگ نکاح ہو، ان کا الگ نکاح ہو۔ میں اس کا جواب سن کے یقین مانیے میرے بھی آنکھوں سے آنسو نہیں ٹھیکے۔ کیا آج بھی ایسا باپ ہے؟ اس نے کہا تیرے میں اور میری غریب بیٹی میں میرے پاس کوئی فرق نہیں ہے، جس اسٹیج پر تیرا نکاح ہوگا میری غریب بیٹی کو بھی اسی اسٹیج پہ بٹھا کے میں نکاح کروں گا۔ ہے ہمت؟ مولانا نے بڑے اچھے انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ بڑی شادیوں کے عنوان پر 25 لاکھ 50 لاکھ خرچ کر کے کیا کرتے ہیں، بمبئی سے ناچنے والیوں کو بلا کے نچواتے ہیں اور خود بھی ناچنے لگ جاتی ہیں۔ شرم نہیں آتی؟ ارے اتنا کرنے کے بعد کیا آپ کی بیٹی سکھ پائی؟ کیا آپ کا بیٹا سکھ پایا؟ میں نے ایک نکاح پڑھایا تھا، جب ان سے پوچھا کہ اس کا مہر کتنا ہے، کہا 2 ہیرے کی بنگڑیاں۔ میں نے پھر سوال کیا اس کی قیمت کیا ہوگی، کہا ایک بنگڑی کی قیمت 1 کروڑ، دوسری بنگڑی کی قیمت اور 1 کروڑ، 2 کروڑ اس کی قیمت ہے۔ میں نے 2 کروڑ مہر میں لکھا۔ اس کے بعد 6 ماہ کے بعد جامع مسجد میں آ کے مجھ سے کہنے لگے کہ یہ لڑکا میری بچی کے قابل نہیں ہے، بہت غریب ہے، میری لڑکی تو بڑی مالدار ہے، اس کے ساتھ رہ نہیں سکتی، اس لیے خلا کرا کے دے دیجیے۔ اگر دین کی بنیاد پر ہم نکاح نہ کریں، تقوی کی بنیاد پر ہم نکاح نہ کریں، اگر ہم دولت کی بنیاد کو نکاح بنا کے نکاح کرواتے ہیں، ان نکاحوں کا انجام ہمارے سامنے آ جائے۔ آج معاشرے میں اتنی برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں کہ ہماری بچیاں تک نشے کے عادی ہو رہی ہیں، لڑکے ہی نہیں لڑکیاں بھی نشہ لے لے کے اپنی زندگیاں برباد کر رہی ہیں۔ کون ان کا ہاتھ پکڑے، کون ان کا ہاتھ تھامے؟ کہ حضرت جبرائیل امین آئیں گے دنیا میں، کیا وہ آ کے اسے بچائیں گے؟ نہیں، یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ ذمہ داری اس امت پر دی گئی ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، نیکیوں میں ہم ایک دوسرے کے ساتھی بنے، ایک دوسرے کے مددگار بنے، غلط کاموں میں ہم ایک دوسرے کے ساتھی بننا نہیں ہے۔ یہ پیغام دیا ہے میرے اللہ نے۔ جی ہاں، اگر ہم معاشرے کی اصلاح نہ کریں، انہی برائیوں میں ہم ملوث ہو جائیں، اور ہم بھی اسی طرح اپنے، یہ ایک بچہ ہے، یہ ایک بچی ہے، وہ ماں نہیں مان رہی ہے، دادی نہیں مان رہی ہے، یہ لنگڑے بہانے بنا کے اپنی بچی کی بھی زندگی بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور اپنے بچوں کی زندگیوں کو بھی بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ہاں، اختیار دیا شریعت نے، جو چیزیں حلال ہیں آپ اسے اختیار کریں، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھا رہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اسراف کریں
کلو واشربوا ولا تسرفوا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. سب بیان کر دیا میرے رب نے. کھاؤ پیو اچھا لیکن اسراف نہ کرو، اس لیے کہ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. کیا ہم شیطان کے بھائی بننا پسند کریں گے؟ نہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں. اگر آپ سے میں یوں کہوں کہ جب ہماری ملاقات کمشنر صاحب سے ہوئی، شیخ یعقوب صاحب یا ہمارے لیاقت صاحب ذرا سنیں، انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ کو پتہ ہے یہ جو نشے آور چیزیں بیچتے ہیں کون بیچتے ہیں؟ تمہاری مسلم عورتیں ہی بیچتی ہیں. اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے. کیا ہم کہیں گے، کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ غیروں میں نہیں زیادہ، یہ تمہاری قوم میں زیادہ ہے. کیوں آپ کے علماء بولتے نہیں؟ آپ کے علماء سمجھاتے نہیں؟ ارے سمجھائیں تو کیسے سمجھائیں، بتائیں تو کیسے بتائیں؟ آپ بولیں، علماء آپ کے گھر تک آ کر سمجھانے کے لیے تیار ہیں، آپ کی تھوڑی پکڑنے کے لیے تیار ہیں، آپ کا ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ سے ہم یہی کہیں گے ان چیزوں میں آپ نہ پڑیں، آپ کی زندگی برباد ہو جائے. کہا ہوتے ہیں، میرے پاس کسی نے ایک ویڈیو کلپ لے کے آئی، مولانا دیکھیں یہ ہمارے قوم کی شادیاں ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں روپے خرچ کر کے باپ بھی ناچ رہا ہے، بیٹی بھی جوان بچی نیم برہنہ لباس پہن کے ناچ رہی ہے، اور ان کی بہنیں بھی ناچ رہی ہیں. کیا ان کو شرم نہیں آتی؟ کیا ان کو شرم نہیں آتی؟ کیا یہی معاشرہ دیا تھا میرے نبی نے؟ یہی اسلام دیا تھا میرے نبی نے؟ کیا یہی طریقہ دیا تھا میرے نبی نے؟ ارے ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو ہم اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں، اپنے اسلام پر ثابت قدم رہیں. شریعت مطہرہ ایک کوئی مذاق کی چیز نہیں ہے. جی ہاں بعض چیزیں حرام قرار دی ہیں تو اس سے بچنا ہی ہے. جو حلال چیزیں عطا کی گئی ہیں آپ ان کو استعمال کریں، آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. حلال کا دائرہ بڑا ہے، حرام تو بڑی مختصر یہاں چیزیں ذکر کی گئی ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال لیا، یہ جو مختصر سی زندگی ہے. آج بھی وہ جنازہ یاد ہے مجھے کہ جامع مسجد میں ایک جنازہ رکھا گیا تھا. میں نے اس کے وارثین سے اجازت کے لیے پوچھا کہ کون ہے. ایک چھوٹے سے معصوم بچے کو لا کے میرے سامنے کھڑا کر دیا کہ یہ اس کی اولاد ہے. 30 پر 4 سال، بس ابھی چھوٹا سا بچہ ہے، چھوٹی سی بچی ہے. اسے لا کے رکھ دیا، کہا کہ تمہاری دنیا اتنی ہے، کب تمہیں موت آئے گی پتہ نہیں ہے، اس لیے یہاں تم اچھے اعمال کر لو، اللہ کی یہاں سرخرو ہو جاؤ گے. اللہ کرے کہ یہ جو درد ہے، یہ جو ہم اپنے اندر غم رکھتے ہیں، ہر ایک کے دل میں پہنچ جائے، غلط کاموں سے بچ جائے، برائیوں سے باز آ جائے، شریعت مطہرہ کے پابند ہو جائیں. میرے نبی نے جو معاشرہ دیا تھا اس معاشرے پر ہم عمل پیرا ہو جائے. میں ان چند کلمات کے ساتھ جتنے بھی ہمارے یہ نوجوان جو اس اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، جن کا نکاح ہوگا انشاءاللہ، بڑے مبارکباد کے قابل ہیں. جی ہاں، بعض نوجوان وہ بھی آ کے کہتے ہیں حضرت یہ اجتماعی نکاح میں میں نکاح کرنا نہیں چاہتا. کیوں؟ میری غربت کا مذاق ہوگا. نعوذ باللہ، اس میں کیا مذاق؟ جی ہاں، یہ کیوں کیا جاتا ہے اسے بھی ذرا سمجھ کے جائے تاکہ اور لوگوں میں شوق ہو. یہ کوئی دکھلاوا نہیں ہے، یہ کوئی نام و نمود نہیں ہے، یہ ریاکاری نہیں ہے کہ جی ہاں یہاں بٹھا کے اسٹیج پہ ان کا مذاق بنایا جا رہا ہے. نہ، تاکہ امت میں یہ احساس پیدا ہو
کہ ایسی سیدھی سادی شادی کیا جا سکتا ہے، لاکھوں کروڑوں روپے لے کے یہ جہیز لے کے نکاح کرنا یہ ضروری نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ نکاح ہو جائے گا آسانی سے۔ اب اس طرح کا جو نکاح ہو تو آپ اسے ریاکاری نہ سمجھیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ میرے اللہ نے جو حکم دیا، بعض صدقہ ایسا دو کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور بعض صدقے ایسے دو جو ظاہر کر کے دیں، معلوم کرا کے دیں۔ دونوں طریقے سے میرے رب نے ذکر فرمایا ہے۔ تو اس وجہ سے صفا خدمت ٹرسٹ کے یہ ذمہ دار اس بات کی یہاں کوشش کی ہیں کہ باگل کوٹ کے ہمارے یہ احباب سال میں 15 یا 5 یا 3 نہیں ہیں، ہر مہینہ اس طرح کی شادیاں کریں، اس وقت تک کرتے رہیں کہ باگل کوٹ کے پورے ضلع میں کوئی بھی جوان بیٹی اپنی عمر پہنچنے کے باوجود نکاح نہ ہونے کی وجہ سے رات کی تنہائی میں چادر اوڑھ کے سسک رہی ہو، کاش کہ میرے لیے بھی کوئی نوجوان مل جاتا اور میرا بھی نکاح ہو جاتا تو میری بھی زندگی بس جاتی۔ اس وقت تک یہ ہمارا صفا جو ٹرسٹ ہے، یہ خدمت گزار ٹرسٹ ہے، یہ خاموش نہ بیٹھے، ہر جوان بچی کا نکاح ہو جائے، اس کا گھر بس جائے اور اس کی زندگی آباد ہو جائے۔ ہمارے نوجوان بھی اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں کہ اتنے علماء اور اتنا بڑا مجمع یہ سب آپ کے لیے دعا دینے کے لیے حاضر ہیں، تاکہ آپ کی زندگیاں خوشیوں سے آباد ہو جائے اور آپ کی زندگیاں اچھے سے اچھی گزرنے لگ جائے۔ یہ دعا دینے کے لیے اتنا بڑا مجمع یہاں آیا ہے، سب قابل مبارکباد ہیں۔ یہاں آنے والا مجمع بھی، میری معزز خواتین بھی، میری بہنیں بھی، میری مائیں بھی، اللہ کرے کہ یہ دینی شعور، یہ دینی جذبہ ہم میں مرتے دم تک باقی رکھے، اور ہم جب تک رہیں اسلام پر رہیں، اور جب ہم دنیا سے رخصت ہوں، حضرت عزرائیل آئیں کہ اب ہو چلا ہے آپ کا وقت، تو ہم سجدے میں ہوں، اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہوں، اور دیکھنے والے دیکھتے رہے کہ یہ سجدے میں ہے، اور ہاتھ لگایا تو لڑک گئے، کہا کہ اب یہ دنیا سے اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوا چلا گیا۔ اللہ ایسی موت ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرما دے، کلمہ طیبہ والی موت نصیب فرما دے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں صفا خدمت ٹرسٹ کے تمام ذمہ داروں کا، نوجوان علماء اکرام کا، جنہوں نے ماشاءاللہ بہت ہی محنتوں اور مجاہدوں کے ساتھ قوم میں اور ملت میں ایک جذبہ پیدا کرنے کے لیے آج کی عظیم الشان مجلس کا انعقاد کیا، جلسہ عظیم الشان کا انعقاد کیا۔ اللہ آپ کی محنتوں اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں۔ ماشاءاللہ بڑے ہی اطمینان کے ساتھ آپ احباب یہاں بیٹھے رہے، اور ہمارے ان علماء کی باتوں کو آپ نے سنا اور میری باتوں کو بھی سنا۔ اللہ آپ کے یہاں آنے کو اور سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔